صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف رحمت اور محبت سے ایک نظر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اگر وہ ہر روز 100 بار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی ذات بہت پاک ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ 100 حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی اپنے اولاد کے حق میں کی گئی دعا۔ ناظرین کرام، جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا آوازہ بلند کیا تو جو سعید روحیں تھیں اور سلیم فطرتیں تھیں وہ فوراً شمع ہدایت کی جانب پروانوں کی طرح رواں دواں ہو گئی، جن میں حضرت شماس ایک بہت بڑی شخصیت، شماس بن عثمان مخزومی جو تھے، یہ ان لوگوں میں شامل تھے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جناب زید، جناب سیدنا بلال اور عشرہ مبشرہ، یہ سب لوگ وہ تھے، یہ وہ سعید روحیں، سلیم فطرتیں تھیں جو یکدم حق کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن کچھ خبیث روحیں جو تھیں اور رذیل فطرتیں، وہ سب جلوے دیکھنے کے باوجود، حق و صداقت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، جس طرح چمگادڑ جو ہے وہ روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، بالکل اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب جو تھے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے باوجود بھی ان کی آنکھیں اس کو پہچان نہیں سکی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کبھی کبھار میں کہا کرتا ہوں ناظرین کہ اس کی مثال ایک نوری مقناطیس کی ہے، جس کی طرف سماب صرف جو طبیعتیں تھیں وہ اپنی استعداد اور ذوق طلب کے مطابق فوراً کھینچی چلی آئیں۔ ناظرین کرام، شمع رسالت کے معنوں میں کچھ ایسی شخصیات بھی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باطنی حسن کے ساتھ جمالیاتی ثروتیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ عطا فرمائی تھیں۔ ان میں حضرت مصعب بن عمیر تھے، حضرت داہیہ کلبی تھے، امام حسن، شہزادہ علی اکبر، یہ سب لوگ ایسے تھے۔ اور ان میں ایک شخصیت جو تھی وہ حضرت جو تھے شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تھے۔ شماس کا مطلب ہوتا ہے روئے تاباں، یعنی ان کے حسن کی وجہ سے لوگوں نے ان کو شماس کہنا شروع کر دیا تھا، اور ان کا نام جو تھا وہ عثمان، لوگ اس کو بھول گئے تھے اور ان کو شماس کے نام سے ہی ان کی شہرت ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین حق کی راہ میں قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جب یہ وابستہ ہو گئے، پھر جان، مال، اولاد کسی شے کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں بھی بہادری کے، شجاعت کے وہ نقوش، بلند عظمت کے نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ پھر میدان احد میں بھی اللہ نے ان کو توفیق دی، وہاں بھی انہوں نے پھر ایسے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں کہ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو سعید روحیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہچان، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ان کو اعلیٰ مقام بھی عطا کرتی ہے۔ مثلا ایک صحابی حضرت عمر بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے احد میں جو شہید ہوئے تھے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، بس دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، فوراً میدان جہاد میں جاتے ہیں اور جاتے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جس کو قسام ازل نے شروع سے ہی منتخب کر لیا ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا، وہ جو سامری مشہور حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، جبریل امین اپنے انگوٹھے سے اسے بچپن میں دودھ اور شہد جو تھے وہ پلاتے رہے، لیکن اس نے قوم کو بچھڑے کی پرورش پہ لگا دیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھیے قدرت کے جلوے کہ وہ فرعون کے گھر میں پلتے ہیں لیکن آوازہ حق بلند کرتے ہیں، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت جو ہے اس کو لوگوں میں پھر کس طرح آپ نے پیش کیا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ان کا ذکر پاک کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے جاں نثار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے، نہ آسمان کی آنکھ نے ایسے اشاق دیکھے، نہ تاریخ کی کتب نے ایسے لوگ دیکھے، نہ قیامت تک ایسے لوگ آ سکیں گے۔ اسی لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ جو ہیں یہ نجوم ہدایت ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، منظر مقصود پالو گے۔ اور ناظرین کرام، پھر ہم نے دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ، بلال حبش سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، صہیب روم سے آ جاتے ہیں، سلمان فارس سے آ جاتے ہیں، اور وہ فطرت سلیمہ جو ہے اس کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام پھر عطا کر دیتے ہیں کہ بلال حبشی فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں۔ بلال حبشی سب سے قریب رسول اللہ کے جو محبوب صحابہ ہیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا جو حکمران ہے، خلیفہ وقت 26 لاکھ مربع میل کا حکمران، وہ بھی ان کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتا ہے۔ اور صہیب رومی کو اللہ کے محبوب فرمائیں کہ تو نفع میں رہا، سب کچھ لٹا کے اللہ کی خاطر تم نے ایسا سودا کیا ہے، اور پھر سلمان کو اپنے اہل بیت میں شمار کر لیا۔ تو یہ گلدستہ حسن کردار کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھا، ان کی مثال کوئی لائی نہیں جا سکتی۔ آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں،
حضرت شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی جرأت، شجاعت اور ان کے تقوی، ان کے عشق رسول کی باتیں ہوں گی۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں، ماہر تعلیم ہیں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، اور آخر میں ناظرین کرام حافظ محمد بابر صاحب منقبت پیش فرمائیں گے بارگاہ سیدنا شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ ابتدا میں کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، یہ احد کے شہید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کا شہداء میں ایک یہ قبیلہ بنو مخزوم کا چمکتا دمکتا ستارہ، جی، شمع رسالت کا پروانہ، نام تو ان کا عثمان ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ تشریف فرما تھے تو ایک پادری آیا اور وہ ظاہری حسن و جمال کا مالک تھا اور لوگ اسے حسرت سے دیکھنے لگ گئے۔ جب ان کے ماموں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ اس کو حسین کہہ رہے ہیں، میں آپ کو حسن و جمال کا پیکر دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور گئے وہ اپنے بھانجے حضرت شماس کو لے آئے، اور لوگوں نے، اہل مکہ نے جب حضرت شماس کو دیکھا تو ہکے بکے رہ گئے کہ واقعتاً اس کا حسن ان کے پادریوں کے حسن سے کہیں بڑھ کر تھا، اور وہیں ان کا نام عثمان کی بجائے شماس پڑ گیا، جو آخر تک اسی نام سے آپ کو شہرت دیتا ہے۔ جی، سیدنا حضرت شماس بھی مسلمان ہو گئے، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ان کی نیک بخت والدہ بھی ابتدا میں ہی ایمان لے آئیں۔ جی، اور جب اہل مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دی حبشہ کی طرف، تو یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی تو یہ وہاں سے مدینہ منورہ آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ اتفاق دونوں بھائی احد میں شہید ہوئے۔ دونوں بھائی احد میں شہید ہوئے، اور کسی ایک کی کیا بات کریں، یہ تو باغ ہی ایسا ہے کہ جس کا ہر مہکتا پھول شمع رسالت پر پروان ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی روشنی میں اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ بننے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہود نے جب یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، تو اس کے جواب میں رب العالمین نے جو بات کہی وہ سمجھنے کی ہے۔ فرمایا کہ ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پروانے بنو۔ اتباع جو کرتا دیکھیں وہی کرنا شروع کر دیں، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اطاعت میں تو کہنا پڑتا ہے، حکم ماننا پڑتا ہے، لیکن اتباع یہ ہے کہ بس جو کچھ کرتا دیکھیں خود بخود کرنا شروع کر دیں۔ تو اس بنا پر جو شخص بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا وہ آپ کا پروانہ نظر آتا ہے، آپ پر جان نثار کرنا اپنی سعادت ازلی سمجھتا ہے۔ تو سیدنا حضرت شماس بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک آپ نے غور دیکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے ہیں وہ رشتہ دار وہیں رہ گئے، خونی رشتہ دار رہ گئے، بھائی کو نہیں پہچانا، ماموں کو نہیں پہچانا۔ سیدنا فاروق اعظم آپ کا سکا ماموں ہے، خود اپنے ہاتھ سے اس کو جہنم رسید کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سکے بھائی کو، ایک کو جہنم رسید کیا اور دوسرے جب گرفتار ہوا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی ذرا مشکل کس کے باندھنا، یہ امیر ماں کا بیٹا ہے۔ تو بھائی نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، انہوں نے کہا تم نہیں میرے بھائی۔ یہاں ان کے بھی دو جو تھے ماموں تھے، دو سگے ماموں جی۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ غائی صاحب، یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار اور فدائی اور شدائی صحابہ میں سے ہیں، سارے صحابہ شدائی ہیں، جانثار ہیں۔ یہ آپ نے جو بات اشارہ فرمایا یہ غزوہ بدر کا موقع ہے، اور عتبہ اور شیبہ بنون ربیعہ ہیں، یہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے ماموں ہیں، سگے ماموں دونوں جی سگے ماموں ہیں۔ اور اس سے مستضاد یہ بات بھی ہے کہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور یتیم ہو گئے، جی یتیم ہو گئے تھے، اور انہی ماموں نے جو ہے وہ آپ کی پرورش کی تھی۔ مطلب بہت زیادہ محبت کا ایک سلسلہ تھا، لیکن جب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں گھر کر گئی اس کے سامنے کوئی محبت پھر وہ ساری محبتیں جو ہے وہ مطلب کہہ لیجیے کہ وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ اور وہاں جس جانثاری کے آپ نے گوہر دکھائے وہ بھی ایک مثال ہے۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ احد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی، وہاں تو آپ نے ایک ایسی بے مثال جو ہے وہ بہادری اور جانثاری کا جو ہے وہ مظاہرہ پیش کیا ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ ایک موقع وہ آ گیا کہ جب غزوہ احد میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کرنے مشغول ہوئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پلٹ کر حملہ کیا کفار نے پلٹ کر جب حملہ کیا تو پھر وہ جنگ کا پاسا کچھ پلٹ گیا، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ الٹیمیٹ یہی تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ اس وقت 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، جن میں ابو دجانہ بھی ہیں، یہ حضرت شماس بن عثمان بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، جی سعد بن ابی وقاص ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے مطلب کہہ لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسا مضبوط ایک ڈھال اور ایک ایسی فصیل قائم کی کہ ہر آنے والے وار کو اپنے جسموں پر روکتے رہے۔ اور پیارے کریم ہمارا خواتین میں اللہ حضرت عمارہ، جی بالکل حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مطلب آپ صحابیات کا تو میں جدھر دیکتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ میری ذرا
کبھی فرمایا یہ ڈھال ہے، کبھی فرمایا یہ زرہ ہے. جی بالکل، وہاں زرہ کا دو کام الفاظ ملتے ہیں، کبھی ڈھال کا حکم فرمایا، اور بعض سیر نگاروں نے لحیہ بھی لکھا ہے. اچھا. وہ لفظ جو ہے مطلب کسی نے جبنا پڑھا ہے، کسی نے اس کو جننا پڑھا ہے، اور کسی نے اس کو لحیہ پڑھا ہے. کہ لحیہ جو مطلب سانپ، کہ سانپ پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر جب مطلب پلٹ کے حملہ کرتا ہے تو وہ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یا تو مر جاتا ہے یا پھر مار دیتا ہے. تو حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی جو ہے وہ بہادری کے گوہر جو ہے وہ مطلب الحمدللہ میدان احد میں دکھائے. اور یہاں تک کہ جب وہ احد کا میدان جب ٹھنڈا ہوا تو آپ کو شہداء میں سے، زخمیوں میں سے تلاش کیا گیا، تو آپ کا جو پورا جسد پر نور ہے وہ ہر جگہ پر سے زخمی تھا، شدید زخمی تھا، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو فی الفور جو ہے مدینہ عالیہ میں منتقل کیا جائے. حضرت ام سلمہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہا کو کے ہاں جو ہے منتقل کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور ان کو آپ کی تیمارداری اور آپ کی مرہم پٹی پر اچھا جی، یہ متعین کیا گیا. پروفیسر ناصر کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں تلوار کا، تیر کا، نیزے کا زخم نہیں تھا. حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن صحابہ کی یہ شان بیان کی نا، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال ما صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. کہ مومنین میں سے ایسے بندے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی، کچھ انتظار میں ہیں. حضور یہ ان چند نفوس قدسیہ میں سے تھے، یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں صحابہ کی جماعت میں بھی جو ان جیسے لوگوں کی برابری کر سکیں. کمال ہے. وفا کے کوہ صفا تھے. حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ایک جملہ بولا اور وہ ساری ان کی جد و جہد کی عکاسی کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ما اوتی من ناحیۃ الا وقانی بنفسہ. حضور نے فرمایا جس طرف سے مجھ پر حملہ ہوا شماس نے مجھے اپنی جان سے بچایا. الا وقانی بنفسہ، اپنی جان سے مجھے بچایا. حضور ان کا حال یہ تھا، یہ ذوالہجرتین ہیں، اور بچپن میں جب اپنے ماموں کے پاس آئے، عتبہ ایک سمجھدار انسان تھا، اپنی قوم کی باتوں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکا، حضور کو پہچانتا تھا یہ، اور حضور کی حقانیت کو سمجھتا تھا اور مکہ والوں کو بھی سمجھاتا تھا. ان کے ایک بیٹے وہی تھے نا جو بہت آزردہ ہو گئے تھے. جی بالکل، ایسے ان کی بات کروں گا میں انشاءاللہ. اچھا. اس کا ایک شعر پڑھے نا حضرت کا تو پھر ذرا ڈبل مزہ ہو جائے گا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان. اب کریں یہ ان کی بات کی یہی آواز، یہ واقعی یہ بات نکلتی ہے. اور حالات یہ تھے کہ یہ عتبہ سمجھاتا رہا مکہ والوں کو کہ مکہ والوں نہ کرو. ایک بار انہوں نے بھیجا تھا، یہ قادر الکلام شاعر بھی تھا، بڑا زبردست خطیب بھی تھا. حضور علیہ السلام کے پاس آ کے دیر تک بولتا رہا، بڑی لمبی اس کی تقریر تھی. آقا علیہ السلام سنتے رہے، ایک دفعہ بھی نہیں روکا. جب بات پوری کر چکا تو پھر آپ نے حضور علیہ السلام نے قرآن کی آیات سے جواب دیا. سن کے واپس کفار کے پاس گیا ہی نہیں، اپنے گھر چلا گیا. اچھا. لوگ اس کو ملنے چلے گئے. انہوں نے کہا عتبہ کیا ہوا، تم محمد کے ساتھ آ گئے؟ اس نے کہا لوگوں خدا کا واسطہ ہے، وہ جدھر تمہیں بلا رہا ہے تم اگر نہیں نہ جا سکتے تو کم از کم اس سے لڑائی نہ کرو، تم ہٹ جاؤ، باقی کے عرب اور محمد کو چھوڑ دو. اگر وہ عرب حضور پر غالب آ گئے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر وہ غالب نہ آئے، محمد نے حکومت قائم کر لی تو یہ حکومت تمہاری ہے، اس کی عزت تمہاری حکومت ہے، اس کی مملکت تم میں سے ہے. ہاں وہ تم میں سے جو ہوا تمہارا اپنا ہے. لوگ ان کی بات نہیں مانے. حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر میں بھی دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں ایک بات فرمائی تھی کہ قوم کی بھلائی اسی میں، اگر عتبہ کی بات مان لے. یہ روکتا تھا، پہلے فرما دی تھی. اگر وہ ابو جہل کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس کی بات نہ مانی تو پھر یہ ٹل جائے گی جنگ. جب لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ ابو سفیان کا لشکر نکل گیا تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے اگر اس کی بات مانی نا لوگوں نے عتبہ کی تو یہ رجل ایسا ہے کہ یہ واپس لے جائے گا. دانش مند تھا، دانشمند انسان. ان کے بیٹے نے کہا کہ افسوس تو یہ ہے کہ میرا والد بہت دانش مند تھا، مسلمان ہو جاتا، کاش کے مسلمان ہو جاتا. اچھا حضور حال یہ ہوا، انہوں نے پرورش کی حضرت شماس کی، اور حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عثمان بن عثمان تھے، والد نے اپنے نام پر ان کا نام رکھا تھا. یہ انہوں نے جب پہلی ہجرت کی، ہجرت حبشہ، واپس آگے مکہ، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو یہاں ان کا واپس اس لیے آئے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ اب مکہ والے مسلمان ہو گئے، مکہ والے باز آ گئے. ایک بہت مزے کی بات ہے، یہ ٹھہرے حضرت مبشر بن عبد المنذر انصاری کے پاس. حضرت مبشر بن عبد المنذر انصاری یہ بھی بدری صحابہ میں سے ہیں، بدر میں شہید ہو گئے تھے. اچھا. ان کے پاس ایک مہینہ ٹھہرے. حضور دیکھیں دوستیوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نیک صحبتوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے اندر کس طرح پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. حضرت مبشر بن عبد المنذر انصاری، ان کا نام تو اتنا مشہور نہیں ہے لیکن انہی کے ایک دوسرے بھائی تھے، ان کا نام ابو لبابہ تھا. ابو لبابہ انصاری، جن کے نام پر مسجد نبوی میں ایک پورا ستون بھی ہے. اچھا. ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. وہ توبہ کا واقعہ جب غزوہ میں پیچھے رکھے. لبابہ لکھا ہوا. جی. اب یہ ایک طرف تو حضرت مبشر بن عبد المنذر انصاری کے ساتھ ان کی دوستی، وہ بدر میں شہید ہو گئے. انہیں بڑا افسوس تھا کہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا اور ہم ان کا ساتھ شہادت میں نہیں دے سکے. دوسری جن کے ساتھ حضور نے ان کی مواخات قائم فرمائی تھی، ابھی یہ بات ہو چکی، حضرت حنظلہ بن ابی عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد کا بھی حالات دیکھیں. وہ جو ابو عامر انصاری تھا، ابو عامر راہب مشہور تھا، اور حضور علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو اس کا نام راہب مشہور تھا، بڑا نیک اور پارسا مشہور تھا. بس حسد کر گیا آقا علیہ السلام سے، اسی لیے برباد. حضور نے اسے فاسق کہہ دیا کہ یہ فاسق ہے، راہب نہیں ہے. دل میں حسد اور بغض تھا حضور کے خلاف. حضرت حنظلہ اجازت مانگتے تھے حضور سے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، جس طرح عبداللہ ابن ابی
کا بیٹا حضور سے بیٹا اجازت مانگتا تھا، حضور نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اب ایسے لوگوں کی صحبت تھی، ان کو حضرت عثمان بن عثمان یعنی شماس بن عثمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اکٹھے گئے۔ حضرت غسیل الملائکہ کا حال دیکھیں تو وہ ان پر غسل واجب تھا، میدان میں پہنچے ان کا دیر نہ ہو جائے، اور پھر فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ یہ بھی حضرت شماس بن عثمان میدان جنگ میں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے بچاتے ہوئے اتنی زخمی حالت میں ملے، حضور زندہ مل گئے تھے، ان کی سانسیں جاری تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا علاج مدینہ لے جاؤ۔ جب کچھ کھا پی نہیں سکے، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار، جس پر نیزوں کے اثرات نہ ہوں، زخمی تھے، شدید زخمی، اور کوئی بول نہیں سکے لفظ، اور بس سانسیں چلتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس تھے، انہوں نے علاج کیا، لیکن اللہ پاک کو منظور سے شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا کہ اس کو گنج شہیداں احد میں لے جاؤ۔ انہی کپڑوں میں، اسی طرح خون آلود لباس میں آپ کو دفنا دیا گیا۔ اللہ پاک ان پر رحم کرے۔ انہی کپڑوں میں دفنایا؟ انہی کپڑوں میں۔ آپ جو بریک لینی ہے آپ کی بات جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ ذکر ہے ان شہداء کا جو شہداء میں بھی بڑے اعلیٰ مقام کے حامل تھے، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدائے احد وہ ہیں قیامت تک جو لوگ ان کو سلام کرتے رہیں گے، یہ سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور ایسے واقعات ہماری تاریخ میں ملتا ہے، صحابیات اور صحابہ جب جا کے وہاں پہ سلام عرض کرتے تھے تو ان کو وعلیکم السلام کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ ان کا تذکرہ پاک جاری رہے گا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ خان صاحب، فطرت انسانی تو یہی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی۔ یہ ایک عجیب جذبہ شہادت اور شوق شہادت ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شوق شہادت کے نفیس جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو موت سے اتنی محبت کرتا ہے نہ کٹ کہ مروں زندگی سے جب بڑھ کے تلک میں کہا جائے بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میدان احد میں جہاں ہم حضرت شماس رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں جس ستارے پر آپ نظر ڈالیں، وہ جس جذبہ ایثار کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت کے جذبے سے آئے تھے، وہاں عجیب عجیب مناظر نظر آتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت مصعب بن عمیر جو مکہ کے شہزادے تھے لیکن حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں تک گئے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر خود ہے، اور یہ مشرکین نے دیکھ لیا ہوگا، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود مجھے دے دیں، میرا خود آپ اپنے سر پر رکھ لیں تاکہ دشمن کے وار میری طرف آئیں، آپ محفوظ رہیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی وہاں شہید ہو گئے، اور وہاں پر شہادت کے جو جذبات حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ زیاد بن سکن آپ کو یاد آ رہا ہوگا، سعد بن ربیعہ، کیسے کیسے واقعات ہیں، آدمی ہل جاتا ہے جی۔ مرد تو مرد، عورتوں کا عالم دیکھیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق مشرکین نے مشہور کر دیا کہ ان محمدن قد قتل، تو مدینہ منورہ میں ایک کوہرام بپا ہو گیا، سب باہر نکل آئے۔ سب باہر۔ ایک عورت کو جب بتایا گیا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، خامد بھائی، باپ اور بھائی تینوں، یہ تینوں شہید ہو گئے، وہ کہنے لگی میں نے تم سے ان کے بارے میں پوچھا ہی کب ہے؟ جب بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو کہنے لگی میرے دل کو تسلی تب ہوگی کہ مجھے آپ کے سامنے لے چلیں۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا پر اس خاتون کی نظر پڑتی ہے تو کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں تو باقی ساری مصیبتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سارے غم بھلا دیے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غزوے میں جس منظر کو دیکھا، ایک تو اس کی بنیاد یہی نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو ایک ذاتی اجتہاد ہو گیا، اس کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا کو دیکھو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جب ان کی حالت دکھائی گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں بھی دیں، ان کے درجات کی بلندی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں تک بیان فرما دی کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، انہیں روزی دی جا رہی ہے۔ جی ہاں قبلہ غازی صاحب، یہ آیت مقدسہ جو ہے اس کے حوالے سے شان نزول اس کا یہی ہے کہ جو شہداء کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اپنے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں منتقل کیا اور سبز پرندوں کے قالب میں ڈھالا اور پھر وہ جنت کی نہروں پر آ کر تیر سیر کرتی، تو انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے کاش ہماری اس حالت کو کوئی ہمارے ان بھائیوں کو جو باقی رہ گئے ان کو دکھا دی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام کر کے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ اچھا یہ ہے اس کی شان نزول، یہ اس کا شان نزول ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ معنی اور مطالب جو ہے وہ واضح بھی فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتا ہے کہ اپنے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں ان کی روحوں کو بسایا جاتا ہے، سبز پرندوں کے قالب میں ڈالا جاتا ہے، اور جنت کی نعمتوں سے وہ اس طرح سے فیض یاب ہوتے ہیں کہ ہر ایک چیز پر ان کی جو ہے وہ مطلب ایکسیس بھی ہوتی ہے، دسترس بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے جلوہ میں وہ رہتے ہیں، جو چاہے جہاں سے چاہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے جی، شہید کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے پیش نظر مطلب اس کا مضمون اگر بیان کروں تو فرمایا کہ 6 اللہ تبارک تعالیٰ عظمتیں شہید کو عطا فرماتا ہے۔ ایک سب سے پہلے یہ کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ ایک مقام فرمایا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے نار جہنم سے اسے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ شہید کو عذاب قبر سے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو اس کا نکاح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ حور عین سے فرماتا ہے، بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں سے۔ بعض حدیث میں بھی یہ بھی آیا کہ 72 حوروں سے نکاح فرماتا ہے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کل بروز قیامت کی مسند اور منصب عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے رہائی ادا کر کے جنت میں دیدار الہی ہو جاتا ہے ان کو، جی فوری طور پہ جی ہاں۔ اور اس وقت جو شہید ہوتے وقت کی جو لذت ہے وہ اس قدر ابھی تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس اللہ بھیج، اللہ پوچھتے ہیں اللہ کچھ بھی اور خواہش باقی نہیں رہ جاتی، مجھے دوبارہ بھیج، جی صرف ایک خواہش باقی رہ جاتی ہے کہ پروردگار عالم وہ لمحہ دوبارہ نصیب کر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ لذت ایسی ہے کہ وہ تڑپاتی ہے کہ پھر بار بار جو ہے وہ نام مصطفیٰ پہ، ناموس مصطفیٰ پہ کٹنے کی توفیق ملتی رہے اور بار بار یہ لذت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ تمہیں نہیں پتا کہ بھئی یہ جو شاک ہوتے ہیں ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، وہ تو جب جاتے ہیں تو ان کے جب یہ انوارات وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، ایسے چھلانگے لگاتے ہوئے خوشی سے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جتنے قربان ہوئے ہیں، وہ شاہ کی ہماری برِ صغیر کی تاریخ میں دیکھ لیں، وہ چھلانگے لگاتے ہوئے گئے ہیں تختہ دار کی طرف۔ حال ہی میں بھی جو واقعات ہمارے ابھی ریسنٹ ماضی میں وہ آپ نے دیکھا ہی ہے، پھر تبھی ان کے 60 لاکھ کے جنازے بھی ہوتے ہیں۔ جی حضور بنیادی وجہ یہ، میں آتا ہوں حضرت شماس کا کچھ تھوڑا ذکر کروں گا، لیکن اس کی بنیادی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک انہیں اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ واہ واہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے عاشق کو جو اپنی جان سے میری وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، ایک ہے گواہی زبان سے دینا، ایک اپنی جان اپنے خون سے گواہی دینا۔ رب العزت چاہتا ہے اسے تکلیف نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دیدار میں عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالیں، پتہ ہی نہیں چلا، قرآن گواہ ہے اس کا۔ تو جب حسن یوسف کو دیکھتے انگلیاں کاٹ کے پتہ نہیں چلا، تو حسن خدا میں جو محو ہے اسے کب پتہ چلے گا جان کب نکل گئی، تیر کب لگا، تلوار کب لگی، گولی کب چلی۔ یہ اللہ پاک کی ان پر نعمت ہے۔ اور شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ نے بھی حضور سے اجازت مانگی جب ان کا ماموں عتبہ آ کے مبارزت کر رہا تھا نا، آ کے اس نے آواز دی، اس نے کہا جی کہ کوئی ہے میرا مقابلہ کرے، تو حضرت شماس خود کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم بہت حیا والے تھے، حضور طبیعتوں کا خیال کرتے کہ یہ نوجوان اجازت مانگ رہا ہے، جوان تھے اس وقت، 34 برس کی عمر میں تو شہادت بھی ہو گئی ہے، اور احد میں 33 برس عمر تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں شماس تم نہیں، پھر حضرت حمزہ نے اس کو قتل کیا۔ اچھا اب یہ جو ان کی بیوی تھی، اچھی قادر الکلام عورت تھی، وہ بھی نعم ان کا نام آتا ہے، ام حبیب بنت سعید بن یربو، اس نے کچھ ان کی شان میں کچھ شعر کہہ دیے دکھ میں، اپنی پریشانی میں۔ مسلمہ تھی، صحابیہ تھیں، اور یہ جو دونوں بھائی تھے غسیل الملائکہ، اور یہ دونوں چونکہ شہید ہو گئے تو اس نے کچھ اشعار کہے، زیادہ ہے، میں ایک شعر اس کا پہلا اشارتاً دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا عین جودی بقید غیر ابساسی علی کریم من الفتیان اباسو، یہ فتیان سے مراد یہی دونوں نوجوان ہیں۔ اس نے کہا کہ میری آنکھوں زیادہ رو اور زیادہ سخاوت سے آنسو بہاؤ ان دونوں نوجوانوں پر، کہ دونوں بہت کریم تھے، بہت مہربان اور کریم نوجوان تھے، ایسے لوگ نہیں ملتے، ان کی وفات پر آنکھوں آنسو برساؤ۔ تو وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ تو ان کے بھائی تھے، اپنی بہن کو انہوں نے تعزیت کرتے ہوئے اور اس کے دل کی وہ رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ اشعار کہے، وہ بڑے سننے والے کے لیے، جی تالیف قلب کے لیے کچھ اشعار وہ سننے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا اکنی حیا کے فی ستر و فی کرم فانما کان شماس من الناس، میری بہن
اپنے آپ کو حیا اور کرم میں چھپا کے رکھ، اپنی محبت کو حیا کے اس دائرے میں رہ، نہ بات کر۔ شماس بھی لوگوں میں سے ایک شخص ہی تھا، جہاں اور اتنے حضور کے شہید ہوئے، 70 افراد تو شہید ہو گئے تھے، اور جس کی بات کریں وہ اتنا عظیم کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے ذکر سے آنکھ نہ ہٹے۔ انہوں نے کہا یہ ان شہید ہونے والے لوگوں میں سے ایک تھا شماس بھی، میری بہن۔ لا تقتل النفس اذا حانت منیتہ فی طاعت اللہ یوم الروع والبعث، انہوں نے کہا اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، جب تمہیں وہ یاد آئے تو اس دن کو یاد کرو، قیامت کے دن کا دن، جس دن اللہ اسے مقام عطا کرے گا، اور تم اگر خاموش رہوگی تو تمہیں بھی یہ مقام ملے گا۔ قد کان حمزۃ لیث اللہ فاصطبری، انہوں نے کہا حمزہ بھی تو تھے اللہ کے شیر، آقا نے فرمایا تھا اسد اللہ و اسد رسولہ، میرے مصطفیٰ کریم کے چچا حمزہ بھی تو تھے، ان کو بھی ذرا دیکھ لو، وہ بھی انہی شہداء میں تھے۔ فذاق یومئذ من کأس شماسی، انہوں نے بھی اسی پیالے سے پیا جس پیالے سے شماس نے پیا، جام شہادت۔ تو یہ شماس اور حمزہ بن عبد المطلب جب یہ شہید ہو گئے تو پھر رونے والی کون سی بات ہے، ان کا دل بڑھایا۔ حضور یہ ایسی پاکیزہ ہستیاں تھیں، واقعی آپ نے جو انٹرو میں بات کہہ دی اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا زیاد بن سکن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرو بھائی، زیاد کا گئے ہیں صحابی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں جگہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ اپنے جسم کو گھسیٹ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ، تو خواہش کیا تھی کہ بس اپنے جسم کو گھسیٹا اور پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان دے۔ وہ کیا ہے کہ اے خدا میری، ہاں نجم، اے خدا میری آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا۔ یہ حضور کو اشاق تھے۔ حضور سعد بن ربیعہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا جب تک کہا کوئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا میں تو جا رہا ہوں، میرے خاندان والوں کو، میرے قبیلے والوں کو جا کے نا، جب تک ایک آنکھ بھی تم میں حرکت کرنے والی باقی رہ جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزن پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، تو کل قیامت کے روز میں تمہارا گربان پایا۔ سیدہ ام حمنہ بنت جہش کا دیکھیں حضور، اللہ پاک نے کیا مقام ان لوگوں کو عطا کیے۔ آپ کے بھائی نئی تاریخ اس کا جواب، عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، آپ کے بھائی، آپ کے خاوند مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، آپ کے ماموں حضرت سیدنا حمزہ شہید ہو گئے۔ اور یہ جب مدینہ میں کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھاگ کے آ گئے، مدینہ میں خبر ملی تو حضرت ام ایمن کھڑی تھی، مٹی اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی، تو میری چھری پکڑ لو اور مجھے دو اپنی تلواریں، ہم رسول اللہ کی حفاظت کریں گی، تو مدینے آگے واپس۔ اور حضرت سیدہ حمنہ، یہ حضور علیہ السلام کی ایسی لازوال عشق کی داستان ہے حضور۔ ان کو جب بتایا گیا کہ تمہارے ماموں شہید ہو گئے حضرت حمزہ، تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کی خبر چاہیے، میں نے ان کا نہیں پوچھا۔ آگے کسی نے بتایا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کی خبر دے دو۔ انہیں جب حضرت مصعب ابن عمیر کی خبر ملی نا تو ایک چیخ نکلی، حضور نے یہ بات سنی تو فرمایا ان لزوج المرأۃ منھا بمقام، عورت کے لیے اپنے خاوند کا بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خاوند بھی یار ایسا شہزادہ، ایسا حسین، مصعب ابن عمیر مکہ کی گلیوں میں جدھر گزر جاتا تھا تو لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے کہتے تھے یا لگتا ہے کہ مصعب ادھر سے گزر کے، حسن کا وہ بھی ایک مہتاب تھے حضور۔ کیا بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو جب دیکھ لیا تو کہتے ہیں کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، حضور کا ساتھ ہو، حضور کی دید ہو تو جو مصیبت ٹوٹ پڑے پرواہ نہیں ہے۔ بھائی آج بھی دیکھیں نا، اس لیے میں نے تو جو تاریخ عالم پڑھی ہے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اشاق میسر آئے دنیا میں کسی کو نہیں۔ آپ دیکھ لیں گب نے بھی یہی بات کہی ہے، جتنے سیرت نگار چاہے وہ خلاف بھی تھے اسلام کے، جنہوں نے لکھا ہے سب نے یہ لکھا ہے کہ جیسے جان نثار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، ایسے جان نثار دنیا میں ملے۔ وہ کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں، میں نے جہاں لگایا کہا تھا، لیکن میں نے اس کو یوں کیا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ اور تو جب ہم یہ سامنے رکھ لیں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نمال غنیمت کشور کشائی، تو آج اسی عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا۔ یہی چیز آج درکار ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شماس اور دیگر خوش نصیبوں کو جس منزل سے گزارا، وہ آج بھی ہم سے پکار کر تقاضا کر رہی ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میدان میں نکلو اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر نکلتے ہیں تو منافقین الگ ہو گئے، منافقین کی پہچان الگ کر دی گئی، اشاق کا قافلہ آیا، اور جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پروانے اس آزمائش سے گزرے تو بعد میں کسی کے منہ سے یہ بات آ گئی کہ ہم تو حق پر تھے، اتنے جنازے، تو اس پر رب کریم نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ راہ جو ہے، جو دیکھی ہسٹری میں نے، تو یہ پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ آج دنیا کے اندر ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر اپنے رگوں میں، اپنے لہو میں،
اپنے جسم میں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور پھر امت کے استحکام کے لیے، امت کے احیاء کے لیے، امت کی حیات جاویداں کے لیے ہم بھی وہی انداز جب تک قیامت تک نہیں اپنائیں گے۔ اللہ رب العزت انہی کو، اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کو آ جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ حقاً علینا نصر المومنین، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اس لیے تو میں بار بار دہراتا ہوتا ہوں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی۔ یہ ہے اصل جذبہ، یہی جذبہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، یہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھا دی۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حیات جاویدانی کا یہ انداز سکھلایا ہے، بانگ پن سکھایا جی، مر کر بھی نہیں مرتے، مر کر بھی نہیں جی، مر کر بھی نہیں مرتے جی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے شہید جو اس دار فانی میں، حفیظ جلندی کیا گیا، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ جی حکیم اللہ قاسم نے جو 6 وہ فضائل بیان کیا تھا اس میں ایک یہ رہ گیا تھا کہ ان کو زمین میں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، ہاں، اور 46 ایئر بعد جو ہے وہ شہداء احد میں سے بعض جو ہے مطلب ان کے اجساد جو جی ہاں ہیں جی ہاں جی ہاں، جی وہ کھل گئے، پانی آ رہا تھا، پانی آیا تو وہ کھل گئے، تو دیکھا گیا کہ جیسے دفن کیے گئے تھے ویسے کے ویسے تھے، یہاں تک کہ جو ساتھ مطلب جس کفن میں آج بھی جی ہاں پھر ان کے کوئی دیکھ لے جا کے وہ اسی طرح ہی جی ہاں، حضور زندہ ہے۔ یہ بھی جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اسی طرح کفن تھا، اسی طرح جسم تھا، وہ ذرا انگلی ہٹائی تو وہاں سے خون نکل آیا، وہ تو ہمارے دیکھنے کے لیے ہے، ویسے تو وہ جنت میں اپنا جیسے آپ نے پہلے بیان دجلہ کے فرمایا۔ کنارے جن شہداء کی قبور کھلی ہیں، 10,000 غیر مسلموں نے ان کے وجود کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ واہ جی، ناظرین کرام،